بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جب سے معیشت کی تباہی انہوں نے کی ہے تو روز کوئی نیا تماشا شروع کرتے ہیں کہ لوگ معیشت پہ فوکس نہ کریں. آج انہوں نے پہلے جب آڈیو لیکس آئیں تو پتہ چلا کہ یہ حکومت اتنی بیکار ہے کہ اس کی سیکیورٹی نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نہ پرائم منسٹر آفس کی. ان آڈیو لیک سے جس طریقے سے شہباز شریف کے ساتھ مریم نواز باتیں کر رہی ہے کہ حکومت کے ایشوز پہ جو وہ نہیں کر سکتی، یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور جو عہدہ پرائم منسٹر کا اوتھ ہے اس کے خلاف ہے کہ آپ حکومتی باتیں اور حکومت کی پالیسیز آپ آرڈر لیں یا مریم نواز سے یا پھر لندن فون کر کے نواز شریف سے. اب آڈیو لیکس میں شور بہت اٹھا تو ایک نیا تماشا انہوں نے کر دیا، یعنی کہ خود لیک کیا انہوں نے پی ایم آفس سے عمران خان کی لیک، سپوزڈ لیکس جو ہیں جس پہ سائفر کی بات ہوئی. تو اچھا ہوا انہوں نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ سائفر تھا. آج میں بس صرف بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آج شہباز شریف نے کرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ ڈالی کہ یہ تو آرڈنری ڈپلومیٹک سائفر تھا. یا تو وہ نہایت بے وقوف ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ منٹس پڑھ لیں جو یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہماری آخری ہوئی تھی، اس میں سارے جو پارٹیسپینٹس تھے انکلوڈنگ سروس چیفز جو تینوں تھے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین تھے، ان سب نے وہ لکھا ہوا ہے کہ کنسنسس تھا کہ یہ سائفر ایک تھریٹ ہے امریکہ کی طرف سے. سازش کا الفاظ نہیں استعمال ہوا لیکن تھریٹ کا الفاظ ہوا ہے. تو ان کو تو عادت ہے دھمکیاں کھانے کی، تو وہ سمجھتے ہیں آرڈنری سائفر ہے حالانکہ اس میں تھریٹ ہوئی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو دھمکی دی جاتی ہے جو سب نے تسلیم کی، جنرل باجوہ انکلوڈیڈ. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈنری ڈپلومیٹک سائفر ہے؟ تین چیزیں میں پھر سے جو میں بار بار کہتی ہوں. پہلی چیز یہ ہے انہوں نے غلط لکھا کہ دس پرائم منسٹر عمران خان's visit was his sole decision. یہ بھی اگر آپ وہ پریس ریلیز پڑھ لیں جس میں تھریٹ کا ذکر ہے، جو این ایس سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ روس جو پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اس وقت کے عمران خان، یہ کنسنسس سے گئے تھے. سارے سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی ملٹری سٹیک ہولڈرز سب سے مشورہ کر کے، بلکہ ریٹائرڈ ایمبیسڈر سے بھی مشورہ کر کے یہ روس گئے تھے. پھر سوال اس پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کس نے یہ جھوٹی خبر دی امریکنوں کو؟ حکومت کی کسی طرف سے، ریاست کی طرف سے دی ہوگی نا جو امریکنوں نے یہ کہا. دوسرا سائفر میں جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اس میں لکھا ہے اگر عمران خان سروائیو کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو 7 تاریخ کو، اور یہ بھی بائی دا وے ایڈمٹ کر دیا ہے لیکس میں کہ 7 تاریخ کو وہ ملا تھا اور اس پہ ڈسکشن دوسرے دن ہوئی. تو 7 تاریخ کو ان کو پتا چل گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. تو وہ کہتے ہیں اس سائفر میں، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس واسطے میں کچھ الفاظ ادھر کے استعمال کر سکتی ہوں، کہ if Prime Minister survives no vote of no confidence then Prime Minister، میں کوٹ کر رہی ہوں، Prime Minister Imran Khan will be isolated from the United States and Europe. یعنی کہ یورپ کی طرف سے بھی وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں. تیسری چیز جو سائفر میں ہے کہ اگر if the vote of no confidence succeeds then all will be forgiven. یہ الفاظ ہیں سائفر کے. تو امریکہ کس چیز کی معافی دے گا ہمیں؟ کیونکہ ہم روس کا، ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کر رہے تھے. یہ وہ سائفر ہے. اب اور دیکھیں تماشا، ایک تو انہوں نے مان لیا سائفر ہے، پھر انہوں نے کہا یہ آرڈنری سائفر ہے. میرا خیال میں شہباز شریف کو جس نے بھی وہ ٹویٹ لکھی ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی اور نے لکھی ہے، ان کو بتا دیں آرڈنری روٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے. دھمکی کسی ملک سے آئے اور اس میں کہا جائے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، نہیں تو مشکلات ہوں گی پاکستان کو. یہ روٹین ہے، یہ ڈپلومیٹک روٹین ہے. اور ایک اور سوال، اگر یہ ڈپلومیٹک روٹین سمجھتے ہیں تو یہ سوال پوچھیں فورن آفس سے، انہوں نے فورن منسٹر اور پرائم منسٹر کو کیوں نہیں یہ دکھائی؟ فورن منسٹر کو تو واشنگٹن ایمبیسی سے خبر آئی کہ جی ایک بڑا امپورٹنٹ سائفر ہے.
پھر انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا اور فورن سیکرٹری کو، پھر وہ شرمندہ ہو کے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دکھایا وہ سائفر. شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر پرائم منسٹر کو بتایا اس سائفر کو، اور پرائم منسٹر کے پاس سائفر گیا. تو یہ طریقہ ہی آرڈنری نہیں ہے. تو یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. اور پھر سب سے لیٹسٹ کیا ہوا، جب انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے جب ڈیمانڈ کیا کہ سائفر کو پبلک کرو، جب آپ کہہ ہی رہے ہیں سائفر آ بھی گیا اور اس پہ ایسے بیانات اٹھا رہے ہیں جس پہ قوم کے لیے سوالات اٹھتے ہیں، تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کو پبلک کریں. جب سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ سائفر کو پبلک کریں، آج خبر آئی ہے کہ جی وہ سائفر ہی غائب ہو گیا پرائم منسٹر آفس سے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے، جدھر بھی رکھا تھا. یہ آج کی خبر ہے. یہ حال ہے سیکیورٹی کا. اب ہمیں کیا پتا کیسے غائب ہوا، جس نے غائب کیا آئی ایم شور کسی کا کسی وقت وہ پبلک کر دے گا. تو یہ یا وہ ایسی خود ہی انہوں نے غائب کر دیا تاکہ قوم کو پتہ نہ چلے. اگین کتنی بے وقوفی، ہمیں شہباز شریف کی عقل بالکل ہی چلی گئی ہے. اگر اس نے یہ خود غائب کر دیا ہے سائفر، تو ان کو یہ پتہ نہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس بھی یہ سائفر ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری نے خط کے ساتھ بھیجا تھا. صدر ہاؤس میں بھی یہ سائفر ہے، چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھی ہے. ادھر سے آئی ہوپ غائب نہ ہو، کیونکہ وہاں تو بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے فائلز کی. امید تو یہی ہے. اور فورن آفس میں بھی سائفر کی کاپی ہے. تو کدھر سے یہ ڈاکیومنٹ غائب کرے گا شہباز شریف؟ مطلب ہے کبھی سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتے. وہ سمجھ رہے تھے یہ سائفر کی ڈسکشن سے ہمیں وہ ڈیمیج کریں گے، اپنے آپ کا ڈیمیج کیا. جو آپ مریم نواز جھوٹ بول رہی تھی کہ جی سائفر تو ہے ہی نہیں، اب پتا چل گیا مریم نواز سائفر ہے. جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور عمران خان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور خود بے عزت ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، جو اصل طاقت ہے اس امپورٹڈ حکومت کے پیچھے، جو ہینڈلرز ہیں، سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا آڈیو لیکس کا، کیا جو معیشت کی تباہی ہوئی، جو ملک میں سیاسی بحران پھیلا رہے، کیا یہ آپ چاہتے تھے اس سازش سے؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی پلان کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہمیں قوم کو جواب دیں، کیونکہ ملک میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو معیشت کی تباہی ہے، قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب قوم کو چاہیے. اور اب میں حماد اظہر آپ کو دیکھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے کوئی عوام میں نہیں مانتا تھا، وہ آڈیو لیک سے بھی ثابت ہو گئی. مریم نواز فرما رہی ہیں کہ یہ جو مفتاح ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، صبح شام اپنا مذاق اڑواتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو یہ کر رہا ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے. اس نے پوری قوم کو مایوس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ جو آج جہاں پہ معیشت کھڑی ہے، مریم نواز کی اپنی زبانی، یہ انہی کے وزیر خزانہ کی اور پی ڈی ایم حکومت کی ہی کارکردگی ہے. اب آ جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی طرف، جن کو بڑے شان و شوکت سے واپس پاکستان میں لایا گیا، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کی انسلٹ کر کے. یعنی کہ چوروں نے ایک دن فیصلہ کیا پاکستان میں کہ چوری کو جائز قرار دے دیا جائے گا، اور پھر کہا ہم باعزت بری ہو گئے. واہ کیا بات ہے. لیکن اب ذرا آگے چلتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں 2013 سے 2018 میں اس معیشت 2017 تک اس معیشت کے قلمدان تھے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں $27 تک تیل کی قیمت آ گئی نیچے. پاکستان $30 ارب جمع کر سکتا تھا اس ٹائم کے اوپر، اگر ہم نے یہ اسحاق ڈار کی جو ڈارنامکس ہے اس کو نہ فالو کی ہوتی. لیکن ہم نے کیا کیا، بجائے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے، کم قیمتوں کا فائدہ اٹھاتے، $30 ارب اپنے ریزروز میں جمع کرتے، جس سے ہم ہمیشہ کے لیے IMF سے جان چھڑا سکتے تھے. پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ترین تیل کی قیمتوں کے باوجود چھوڑ گیا. عمران خان جب یہ حکومت چھوڑ کے گیا تو جو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ سرپلس میں تھا، تقریباً لیول تھا. سارا کا سارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئل پرائسز کی وجہ سے تھا. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں کم ترین قیمتوں کے باوجود بھی 2017 میں جب یہ ملک سے فرار ہوئے وزیر اعظم کے جہاز میں، تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی چھوڑ کے گئے اور ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گئے. دوسرا جس بات سے ان کی مشہوری ہے عالمی اداروں میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی، وہ نمبرز کی ہیرا پھیری ہے. تو وہ کام شروع ہو گیا کہ کیسے شروع ہوا ہے. ایس پی آئی کی نئی فگر آئی
پتہ لگا 45% سے 30% پہ مہنگائی چلی گئی، یعنی کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار اتنی کم ہو گئی. جو سی پی آئی ہے وہ 27% سے 22% پہ چلی گئی. تو ہم نے آج بیٹھے ہم نے کہا دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. پتہ لگا کہ یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں انفلیشن کے، اس میں بجلی کی قیمتوں کو 65% کم شو کیا ہوا ہے اور آٹے کی قیمت کو 65 روپے کلو شو کیا ہوا ہے. 100 روپے کلو میں بھی آج آٹا نہیں مل رہا. اور جو نیپرا نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا، یہ جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نہیں لگاؤں گا، ابھی تک نیپرا نے نوٹیفائی نہیں کیا. وہ انفلیشن کے ڈیٹا میں نوٹیفائی کر دیا ڈار صاحب نے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے. دوسرا کیا کام کیا اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے؟ یہ جو تیل کی قیمتیں نیچے کی ہیں وہ کیسے کی ہیں؟ 37 روپے مفتاح اسماعیل نے پی ڈی ایل بڑھا دیا. ہم کہتے رہے کہ بھائی تیل کی قیمت اپنی جگہ، یہ جو ٹیکس تم تیل پہ لگا رہے ہو یہ تو نہ لگاؤ عوام کے اوپر، اس وقت تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے. اس 37 روپے تیل جو پی ڈی ایل لگا ہوا تھا اس کو 32 روپے پہ لے آئے. یہ تیل کی قیمت جو ہے یہ شو کرنے کے لیے. ریزروز آج آپ کے ڈار صاحب کے آنے کے بعد $8 ارب پہ چلے گئے ہیں، یعنی کم ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف اور چائنا نے جتنی ہمیں رقم دی تھی وہ تمام کی تمام کنزیوم ہو چکی ہے. جو نیا ڈیٹا آیا انڈسٹریل پروڈکشن کا، جولائی میں 16% انڈسٹریل پروڈکشن میں کمی آئی ہے اور اگست میں اور ستمبر میں اس سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اکثریت کارخانے یہ ڈالر کی وولیٹیلٹی اور یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئے. ڈار صاحب کے آنے کے بعد بانڈ کی ریٹنگ 100% سے بھی اوپر چلی گئی ہے ہماری. یعنی عالمی مارکیٹس نے، کیونکہ ان کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ نمبرز کی ہیرا پھیری اور جس طرح یہ معیشت چلاتے ہیں، تو عالمی منڈیوں نے یہ عدم اعتماد کا ان کے اوپر اظہار کیا. پاکستان میں آج کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی امپورٹر ہے وہ اپنی مرضی سے اس وقت مال امپورٹ نہیں کر سکتا ہے. بینکس ایل سی نہیں کھولتے، ایل سی کھول لے مال آ جائے، بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے. تو 1998 کے بعد جب اٹامک بلاسٹ ہوئے تھے اور سینکشنز لگی تھیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ، اور یہ بھی نون لیگ کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے کیپٹل کنٹرولز انٹروڈیوس کرائے اپنی معیشت میں. کیپٹل کنٹرولز دیوالیہ معیشت کے اندر انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ 1998 میں جب یہ کیا گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. آج تک اس شوق سے ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے وہ اٹھ نہیں سکی. ایک ادارہ ہے فچ، عالمی ادارہ، اس نے کہا ہے کہ اس سال پی ڈی ایم کے پہلے دور حکومت میں پہلے سال میں معیشت کی ترقی کی رفتار صرف اور صرف 0.2% ہوگی. یاد رہے کہ عمران خان 6% معاشی ترقی پہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے. دور دور تک کوئی معاشی بحران نہیں تھا اور اگلے سال ہمارا ٹارگٹ 7 سے 8% گروتھ کا ہونا تھا. آج یہ جو مریم نواز صاحب آڈیو لیکس میں کہہ رہی ہیں نا کہ مفتاح نے بڑا مایوس کیا، اس سے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا تھا، یہ جو کر رہا تھا اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. ایفیکٹس یہ ہیں اس کے کہ بہت کروڑوں کے حساب سے بے روزگاری ہو گئی ہے. ملک میں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میڈیا پہ بڑا پریشر ہے معیشت کو ڈسکس نہیں کرنا. وہ جو معاشی ماہر آتے تھے نا قسم کے بیٹھ کے کہ آدھا فیصد عمران خان نے انٹرسٹ ریٹ ریز کر دیا، اتنا نقصان ہوئے گا. ایف بی آر کا اس مہینے کا جو ریونیو کی فگر تھی وہ اتنی اوپر چلی گئی، اتنی نیچے چلی گئی. آج وہ سب سکرین سے غائب ہیں. ایک صاحب تھے وہ اپنے کیلکولیٹر نکال کے کہتے تھے کہ اتنے کروڑ لوگ پاورٹی کے نیچے چلے گئے، پاورٹی انڈیکس سے پاکستان میں اتنے بے روزگار ہو گئے. آج وہ بھی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے. ہر طرف خاموشی کر دی گئی ہے. لیکن جبر کے ساتھ آپ نے سیاسی نظام تو کھڑا کر لیا ہے، جبر کے ساتھ معاشی نظام کو کیسے کھڑا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو فگرز آ رہے ہیں، ایسا لگتا کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اسحاق ڈار کا آنا اور مفتاح کا جانا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری معیشت کو کڑائی سے نکال کے آگ میں جھونک دیا گیا. بہت شکریہ جی. سوالات؟ بھائی تھوڑا یہ بتا دیں کہ جس انداز سے آپ نے پہلے سنایا کہ ملک چلے گئے اور وہ آگے کرنے کی، آپ پاکستان کی معیشت اب کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا شاندار کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ کی طرف جائے گا کیونکہ چیزیں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو کم ترین قیمتوں کے باوجود صرف $2.5 ارب تھا جب یہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے حکومت لی تھی 2013 میں. تو یہ اچھی خاصی معیشت کو ایک کرائسس میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. پوری دنیا نے آئل بونینزا سے فائدہ اٹھایا، تو اب تو ان کو ایک کرائسس والی معیشت مل رہی ہے. اللہ ہی رحم کرے کہ اب یہ کیا کریں گے. جو ان کی سوچ ہے
معیشت کے حوالے سے جو ان پالیسیوں کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو سٹیبلائزیشن یا وہ ریسکیو کی پالیسیز یا ریکوری کی طرف تو نہیں لے جانے والی لگتی. اس سے تو لگتا ہے کہ اور ٹرکی میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا جن پالیسیز کی یہ بات کر رہے ہیں نا ڈار صاحب. ٹرکی میں یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ قوم کو آ کے بتائیں تو صحیح نا ڈار صاحب کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک تو انہوں نے قوم کو آ کے بتایا ہی نہیں کہ بھئی میری پالیسیز پہلے سے کیا مختلف ہوئیں گی. میں نے اس اکانومی کو جس کو مریم نواز کہتی ہیں کہ مفتاح نے کرائسس میں ڈالا, اس کو نکالنے کے لیے میں کیا کروں گا, ابھی تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن جو ان کا ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی سری لنکا اور ٹرکی نے غلطی کی تھی جو لگتا ہے ڈار صاحب کرنے والا. اچھا, حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ ساتھ آئے گا تو ڈالر نیچے آئے گا. کیپٹن صدر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ایسا ہوا, ڈالر نیچے آ گیا. پیٹرول کی قیمتیں بھی رات کو 12-13 روپے کم ہوئی ہیں. اس کے اوپر ذرا بتائیے گا اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے تھی اور اس وقت ڈالر نیچے کیوں آ؟ دیکھیں, اگر آپ کا روپیہ اس طرح نہ رلتا تو آپ کی پیٹرول کی قیمت آج 185 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی, بلکہ کم ہونی چاہیے تھی 160-70 کے. اور اگر آپ روس سے تیل لینے کی جرت رکھتے, سنا آپ سرکار سے اجازت مانگ رہے ہیں, تو اگر روس سے تیل لینے کی جرت رکھتے تو 125 روپے لیٹر آج پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے نہیں کیا. یہ جو ڈالر نیچے آیا جناب, بات یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سال کی حکومت میں 40-45 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھا. ان کے 5 مہینوں کے اندر 3.5 سال ایک طرف, ان کے 5 ماہ کے اندر ڈالر جو ہے وہ 52-55 روپے جو ہے وہ اپنی قیمت بڑھ گئی ہے اس کی. اور اب 4 پہ نیچے آیا تو انہوں نے بگڑے ڈالنے شروع کر دی ہیں. پہلے بھی یہ آرٹیفیشلی اوپر لے کے گئے تھے, اب بھی آرٹیفیشلی نیچے لے گئے. سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ کی معیشت کے فنڈامنٹلز جو آج آپ کے پاس جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے فائنینسنگ گیپ ہے وہ تو آج بھی کھڑا ہے. اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ڈار صاحب آ کے جواب دے نا. دیکھیں, یہ آرٹیفیشلی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی معیشت کی سمت نہیں تھی. مکمل طور پہ مارکیٹس کا یہ خیال ہوتا ہے عمومی طور پہ ڈار کے بارے میں کہ یہ جتنے آپ کے ریس ہے ریزروز ہیں, پوری معیشت کو مفلوج کر کے یہ آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر 50-55 روپے آپ 5 ماہ کے اندر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ 5 روپے پیچھے آ جاتا ہے تو کوئی بنگڑے ڈالنے والی بات ہے. آج بھی آپ کا فائنینسنگ گیپ کھڑا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سارے فگرز بتائے, معیشت آپ کی 0.2% پہ گرو کر رہی ہے, اور آپ کا نیا وزیر خزانہ وہ ہے جو کم قیمتوں کے باوجود 2017 میں معیشت کو تباہ کر کے فرار ہو گیا تھا. تو یہ کیسے معاملہ ٹھیک ہوئیں گے؟ ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں میں جو ریلیف مل رہا ہے مریم نواز کو, اسحاق ڈار وغیرہ کو, اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہی ہے. آپ کی بھی حکومت رہی ہے, ظاہر جس کی حکومت ہوتی ہے تو پھر عدالتوں سے اس کو ریلیف ملتا ہے. خان صاحب کے اوپر جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا بطور وزیر اعظم وہ بری ہوئے. صدر صاحب نے اپنا جو استثناء تھا وہ ختم کر کے عدالتوں والا, وہ بھی اس کیس میں بری ہوئے. تو جب عدالتیں پی ٹی آئی کو ریلیف دیتی ہیں تو پی ٹی آئی تعریف کرتی ہے, جب نون لیگ کو ملتا ہے تو نون لیگ تعریف کرتی ہے. کیا ہمارے ہاں ایسا ہی نظام چلتا رہے گا یہ جو عدالتی؟ دیکھیں, جو یہ ڈار صاحب کے اور مریم نواز کے معاملے میں ہوا ہے اس سے تو نون لیگ خود بھی شرمندہ نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو توہین عدالت لگنے کا بڑا خطرہ ہے. آج کل عدالتیں اپنے جلال میں ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں عدالتیں بھی قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیتی ہیں نا. اگر چور سارے اکٹھے ہو کے چوری کو جائز قرار دے دیں اور پھر کہیں کہ ہم باعزت بری ہو گئے, تو اس میں یہ کیسا نظام ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور ایک بات جو آپ نے کہا خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی لیڈرز پہ جو دہشت گردی کا لگا تھا, وہ ایک سیاسی چارج تھا. ہماری حکومت ہی ہم چاہتے تو اس کو انفلوئنس کر کے ہٹاتے نہیں. ہم نے پیشیاں دی کورٹ میں, کورٹ نے پورا سنا اور واضح ہو گیا کہ یہ دہشت گردی کے جو چارجز تھے یہ ایف آئی آرز یہ سیاسی ہیں. جیسے ابھی پھر ہم پہ ہو گئی ہیں, میرے پہ بھی 4 ایف آئی آرز ہیں یہ 25 مئی کی, یہ سیاسی ہیں. لیکن ادھر تو نیب کے کیسز ہیں, چوری ہے. اور مجھے بتائیں, جب مریم نواز کا بھائی خود ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی الحمدللہ یہ تو ہماری پراپرٹیز ہیں اور مریم بینیفیشری ہے اس کی, وہ ٹرسٹ کی چارج لیتی ہے, تو جب بھائی خود کہہ رہا ہے تو مجھے کچھ حیرانگی تو ہوگی کہ عدالتیں کیسے ان کو بری کر رہی ہیں. اور میرا یہ بھی مطالبہ ہے یو کے کی حکومت سے کہ اگر ان ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے تو اسے وہاں پہ جو غریب غرباء ہیں لندن میں اس کے لیے پناہ گاہ بنا دیا جائے. بالکل. میڈم یہ بتائیے کہ عمران خان نے وہ آڈیو لیکس میں کہا ہے کہ پلیز کسی کا نام نہیں لینا, امریکہ کا نام نہیں لینا, پھر آگے وہ سلپ اپ, ہاں نہیں سلپ اپ نہیں, نہیں بالکل صحیح. مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا
یہ آپ یاد رکھیں OIC فارن منسٹرز کی کانفرنس ہونے والی تھی. فارن آفس نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کانفرنس کی وجہ سے جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی, اگر آپ نے اس پہ پبلکلی سٹیٹمنٹ بھی دینا ہے تو نام نہ لیں اس ملک کا جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی. ان کی ایڈوائس پہ, فارن آفس کی ایڈوائس پہ خان صاحب نے ریسٹرینٹ شو کیا. سلپ اپ کہیں نہیں ہوا, ہم سارے پھر بولے اور خان صاحب خود بولے, لیکن فارن منسٹرز کانفرنس اور OIC کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس میں امریکن ایلائز بہت سارے اور جو ہمارے بھی دوست ممالک ہیں وہ آ رہے تھے. اس واسطے ہم نے قوم کی وجہ سے اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم نے US کا نام نہیں لیا, لیکن جب وہ ختم ہو گئی اور ہم نے واضح طور پہ جب ہمیں پتا چلا کنسپیرسی ہے اور ان ایکشن بھی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نے ایکسپوز کرنا تھا اور کیا. ہماری ساری لیڈرشپ انکلوڈنگ مائی سیلف امریکہ کا نام لیا, خان صاحب نے جلسوں میں لیا. تو یہ کوئی سلپ اپ نہیں تھا, یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی جس سے ملک کو اس وقت نقصان نہ پہنچے فارن OIC کی فارن منسٹرز کی کانفرنس کی وجہ سے. اور اس واسطے اتنی, میں وہی کہہ رہی ہوں, نہایت بے وقوف ہے یہ. اس خان صاحب کی یہ آڈیو جو خود لیک کی ہے, جو ان کو تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی اور پرنسپل سیکرٹری کی اور فارن منسٹر کی کانفرنسز جو کہ فون کال جو کہ سیکرٹ ہوتی ہیں, جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, شہباز شریف نے لیک آؤٹ کی ہے. اس پہ تو ہم سوچ رہے ہیں, اس پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس کی اوتھ کے خلاف جو یہ گیا, اس پہ تو ہم ایکشن بھی لے سکتے ہیں. کرمنل حرکت کی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ملا, کیونکہ قوم کو جو مریم شور مچا رہی تھی, سائفر ہے ہی نہیں. اب بی بی ان کو سمجھ آ گئی تمہیں سائفر ہے اور سازش ہوئی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل آپ ایک میٹنگ میں تھیں جس میں لانگ مارچ سے متعلق فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں کال دیں گے. یہ لانگ مارچ ہوگا, جلسہ ہوگا, ختم ہو جائے گا یا آگے کرنا؟ نہ یہ لانگ مارچ ہوگا نہ جلسہ ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے. بہت شکریہ جی.